اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 رجب، آخری جمعۃ المبارک۔ رجب کا مہینہ ہے اور آخری جمعہ ہے۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی، خدا کی قسم اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ صورت ضرور پڑھیے گا، پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور جو لوازمات آپ کو بتائے جائیں، جو طریقہ کار بتایا جائے، اس پر عمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ طریقہ کار سنے بغیر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ وظیفے کا اثر نہیں ہوا۔ تو وظیفے کے اثر کے لیے آپ نے جو طریقہ کار ہے اس کو اچھے طریقے سے جاننا ہے، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ بڑا برکتوں والا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو غنی بنا دے گا، آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ آپ کی پریشانیاں جو ہیں گھر کے اندر، اکثر گھروں کے اندر بڑے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور بڑے سنگین سے معاملات بن جاتے ہیں جن سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت ان کو ان معاملات سے چھٹکارا دے گی، کیونکہ ایسے ایسے بعض دفعہ معاملات آ جاتے ہیں کہ انسان فیس نہیں کر پاتا، بڑا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا، جب اس کو غصہ آتا ہے تو غصے میں وہ کچھ بھی کر جاتا ہے۔ تو ایک تو غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان غصے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ تو پچھتاوے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ خیال کرے، جو بھی فیصلہ کرے وہ سوچ سمجھ کر کرے۔ جب آپ کے یہاں اس طرح کے معاملات پیش آ جائیں، غربت کا معاملہ ہو، تنگ دستی کا معاملہ ہو، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے، یعنی امیر ہو جائے، یعنی ہر بچے کو رزق ملے، ہر بچے کی نوکری ہو جائے، یا ہر بچے کا اچھا روزگار ہو، تو آپ نے یہ صورت اچھے طریقے سے، جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور آدھی ویڈیو کے بعد سکپ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ ایک تو سمجھ نہیں آیا، دوسرا وظیفہ پڑھتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے۔ یقین کامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ یقین جب تک نہیں نہ کریں گے، جس بات پر بھی آپ یقین نہیں نہ کریں گے، میں کہتا ہوں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یقین بڑی چیز ہے، یقین کو پہلے اپنے دامن میں پکڑیں، یعنی یقین کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کہتے ہیں نا، اگر کسی حکیم پر یقین ہو نا تو وہ مٹی بھی دے دینا تو وہ بھی اثر کر جاتی ہے، اگر یقین نہ ہو تو وہ چاہے جتنی اعلیٰ چیز دے دے تو وہ اثر نہیں کرتی۔ تو یقین بڑی بات ہے، یقین کو آپ جو ہے نا مضبوط بنائیں۔ بعض لوگ تو یقین کرتے ہیں، ان پر وظائف اثر بھی کرتے ہیں، اور وہ مالا مال بھی ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، پورا طریقہ کار، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وظیفے کے لوازمات کیا ہیں، آپ نے کن کن باتوں سے بچنا ہے، کن کن باتوں کو آپ نے نہیں کرنا۔ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان پاک نہیں نہ ہوگا تو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پاکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا رہے، انسان جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، تو وہ پاک رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی مصروف رہے۔ تو آپ جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کسی نہ کسی ورک کے اندر مصروف رکھیں۔ یہ بچوں کو ہم اسکول وغیرہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ یہ بچے جو ہے نا یہ مصروف رہیں، آوارہ گرد نہ بنیں۔ اگر ہم ان کو اسکولوں میں یا کالجوں کے اندر نہ بھیجیں تو یہ بچے جو ہے نا وہ وحشی ہو جائیں گے، درندے ہو جائیں گے، تو ماحول بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وظیفہ جو ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، وضو اس وظیفے کی شرط ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہے، کوئی غلاظت ہے تو اس کو صاف کر لینا ہے، کسی قسم کی بھی کوئی آپ کو جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ گندگی ہے، تو آپ نے پہلے اس کو مٹا لینا ہے اور پاک صاف ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ وظیفہ کرنا ہے۔
وظیفے کے لیے آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم وبلغ رسول الکریم وانا علی ذالک لمن الشاہدین، یہ دوبارہ سے سن لیں، صدق اللہ العظیم وبلغ رسول الکریم وانا علی ذالک لمن الشاہدین۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور آپ کو یہ آیت کریمہ جو آپ نے اینڈ پر پڑھنی ہے وہ یاد ہو جائے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، صدق اللہ العظیم وبلغ رسول الکریم وانا علی ذالک لمن الشاہدین، وصدق اللہ العظیم وبلغ رسول الکریم وانا علی ذالک لمن الشاہدین۔ آپ نے جس جگہ پر بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اور دوران وظیفہ آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وظیفہ کیا پھر بات چیت کرنا شروع کر دی، اس طرح آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ جو آپ کو جو عمل بتایا جائے، جس طرح بتایا جائے، چند ہی منٹ لگیں گے، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا، آپ نے وہ وظیفہ ہی کرنا ہے، بات چیت نہیں کرنی۔ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو وظیفے کا اثر ایسے سمجھے ختم ہو گیا۔ تو آپ نے بات چیت ہرگز نہیں کرنی، اس جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر بالکل خاموشی ہو، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کا مقصد فرض کیا یہ ہے کہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے، یعنی ہر بچے کو جو ہے وہ رزق مل جائے، تو اپنے ذہن میں آپ نے صرف اور صرف یہی رکھنا ہے، اور اللہ کے حضور اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اللہ میرے قریب ہے، انسان کے دل میں ہے، اور انسان کے بالکل قریب جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات انسان کے قریب تر نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور سب سے پہلے باوضو ہو گیا ہے، علیحدہ کمرے میں بیٹھ گیا، اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سن لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لے، اگر کسی کو یہ درود شریف نہیں آتا تو وہ میرا بہن بھائی کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت و سلمت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ جو درود شریف اس کو آتا ہے اچھے طریقے سے یہ درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو میں نے جس طرح طریقہ بتایا اسی طرح کرنا ہے، اور اینڈ پر صدق اللہ العظیم و بلغ رسول الکریم وانا علی ذالک لمن الشاہدین یہ ضرور پڑھنا ہے۔ اور 123 مرتبہ جو ابھی میں آپ کو آیت بتانے جا رہا ہوں، جو صورت بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو ضرور یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کیجیے گا، اور دوران وظیفہ بات نہ کیجیے گا، یہ ضروری ہیں، یہ لوازمات ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں گے، اور نماز کا اہتمام تو ضرور کرنا ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں نہ پڑھیں گے اس وقت تک وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفے کے اثر کے لیے نماز بڑی ضروری ہے، تو نماز آپ نے پنجگانہ پڑھنی ہے، اور وظیفہ اچھے طریقے سے جس طرح عمل بتایا گیا ہے، جو لوازمات جن چیزوں سے بچنے کا آپ کو بتایا گیا وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ جو قرآن مجید کی آپ نے صورت پڑھنی ہے وہ سب سے افضل صورت ہے، اس کو صورت نصر کہتے ہیں۔ آپ نے یہ صورت کتنے مرتبہ پڑھنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ رجب کا آخری جمعہ ہے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے، تو پھر اس کے بعد سال بعد ہی یہ جمعہ آئے گا، تو آپ کو یہ وظیفہ پھر اگلے سال کرنا، لیکن پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا۔ تو آپ نے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، 123 مرتبہ۔ جس طرح آپ کو طریقہ بتایا اسی طرح آپ نے کرنا ہے، وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے وظیفے کو پکڑ لینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے 123 مرتبہ سورۃ النصر 10 یا 15 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ نے یہ وظیفہ اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو اتنی لمبی لوگوں کی سن سکتے ہیں، میں تو 10 منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا بھی دیا، لیکن لوگ پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں، 23 23 24 25 25 منٹ کی ویڈیو۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، آپ کو سمجھ آ گئی، بس آپ کا کام ہو گیا، اور اب آپ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں 123 مرتبہ سورۃ النصر، اور اینڈ پر صدق اللہ العظیم وبلغ رسول الکریم وانا علی ذلک لمن الشاہدین، یہ ضرور پڑھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔